اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ نہایت ہی ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں آج یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اگر ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر ہجوم میں موجود لوگ بھی آپ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے سوالات کا آغاز کیا اور کہا، اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ بتا دیں کہ تخلیق کائنات میں اللہ پاک نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے سوال کیا، اللہ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں کو پانی کی بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ام القریٰ کے معنی ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی، اسی لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ ناظرین، فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے، ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے پھر اگلا سوال کیا کہ ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس اجنبی نے نہایت ادب اور احترام سے درخواست کی کہ اے امیر المومنین، جیسا کہ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام اللہ تعالیٰ نے کیزوم رکھا ہے اور اس کا رنگ تانبے کے جیسا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام مودون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنی رحمت سے چوتھے آسمان کا نام ارفلون رکھا ہے۔ ارفلون کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ بالکل اسی طرح 5ویں آسمان کا نام اللہ پاک نے ہیون رکھا ہے اور اس کی رنگت سونے کے جیسی ہے۔ 6 آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا انتہائی خوبصورت بنا ہوا ہے۔ 7ویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور یہ سفید دودھ کی طرح سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے یہ بتائیں، بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی تھی تبھی سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ ناظرین، گوسالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر یا بچھڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچھڑے کی پوجا کروائی تھی۔
مجمع میں موجود تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی اور علمی قابلیت سے شدید متاثر ہو رہے تھے۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں لیا اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت دونوں بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا، مد و جزر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو جزر۔ مد و جزر سمندر کے پانی کو خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جنات کا باپ کون ہے، اور اللہ نے جنات کی طرف کن نبی کو مبعوث فرمایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمان ہے، اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جس کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو سرکشی میں قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا، اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ وہ عدیم یعنی نایاب زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے، اس لیے ان کا نام آدم رکھا، اور 900 سال کی عمر پائی۔ اس نے سوال کیا، میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 دانہ رکھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دانے دیے۔ چونکہ وہ ہمارے جد ہیں، اسی لیے اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مخدوم کون سے نبی پیدا ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سان بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخدوم پیدا فرمایا۔ اس شخص نے دریافت کیا، روئے عرش پر شیر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتار دیے گئے اور انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا، تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں کچھ اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے، اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور صورت چہرے کی بشاعت ماند پڑ گئی۔ میں اپنے طور و حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں؟ حابیل قبر میں دفن ہو چکا اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہائے غم و حسد، سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سبھی حاضرین خاموش ہو گئے۔
پھر وہ شام کا شخص پھر بولا، امیر المومنین حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں ایک عرصے تک روتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ 100 سال تک روتے رہے تھے۔ شامی شخص نے پھر ایک سوال کیا، کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اور پھر اس شخص نے آخری سوال کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔